ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. صدر ٹرمپ نے پچھلے دنوں H-1B ویزا اپلیکیشنز کی جو فیس ہے بڑھا کر $1,00,000 کر دی، جس کے بعد سب سے بڑا ری ایکشن بھارت کی طرف سے آیا، کیونکہ ان کے بہت زیادہ لوگ، کوئی 70% لوگ وہاں سے جاتے ہیں ہائیلی اسکلڈ. انہوں نے کہا اس سے یہاں پر ایک ہیومینیٹیرین کرائسس شروع ہو جائے گا. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا بھارت کو پنش کیا جا رہا ہے یا کچھ اور بات ہے؟ اس پر ہم پروگرام میں بات کریں گے. واشنگٹن سے ایک گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. دوسرا ایک اور خبر آئی جو ذرا دب سی گئی، اور وہ کراچی سے میمن گوٹ کا علاقہ ہے. وہاں پہ 3 ٹرانسجینڈر افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا. کچھ پتہ نہیں کہ وہ کون تھے، کس نے ان کو نشانہ بنایا. اس پر ہم پروگرام کے آخر میں روشنی ڈالیں گے. لیکن پروگرام کا آغاز ہمارے اعلیٰ عدلیہ میں جاری کھینچا تانی سے، اور وہاں پر جو بے چینی پائی جاتی ہے کچھ ججز میں، اس سے. پچھلے جمعے یہ خبر آئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 معزز ججوں نے سپریم کورٹ کو رجوع کیا کہ ہمارے جو چیف جسٹس ہیں وہ اپنے انتظامی اختیارات کا بے ساختہ استعمال کر رہے ہیں. ان کے جو یہ اختیارات ہیں وہ عدالتی معاملات پر حاوی ہو رہے ہیں، اور اس کا جائزہ لیا جائے کہ یہ اس سے جسٹس سرو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. جو پٹیشنز انہوں نے داخل کی سپریم کورٹ میں وہ الگ الگ تھیں لیکن ایک جیسی تھیں، اور ان میں جو بنیادی سوال تھا انڈر آرٹیکل 184(3), یعنی کہ یہ عوامی مفاد کے لیے یہ پٹیشن تھی، اور اس میں بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہے. ان کی یہ جو پٹیشنز تھیں اس پر پھر ہم نے دیکھا کہ پیر کو سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے مختلف قسم کی انتظامی آبجیکشنز لگا کر، جواز بنا کر انہیں واپس کیا کہ یہ جو ہے فی الحال اس صورت میں مینٹینیبل نہیں ہے. ایک کلیئر ہمیں نظر آتا ہے حالیہ 1-1.5 سال میں کہ بعض ججز جو ہیں، جو ذرا کہا جاتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہیں، یا وہ فیصلہ دیکھتے وقت دیکھتے نہیں ہیں کہ اس سے سرکار کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک طرح سے سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، انڈرمائن کیا جا رہا ہے. ان کے کیسز، چلتے ہوئے کیسز جو ہے وہ اٹھا کے کسی اور کو دے دیے جاتے ہیں یا بند کر دی جاتے ہیں. اس پر ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ ہماری عدلیہ کی آزادی کہاں کھڑی ہے؟ اور یہ صرف ججز کا آپس کا معاملہ نہیں، اس کا براہ راست اثر ہوتا ہے ڈسپینسیشن آف جسٹس پہ، عوامی مفاد کے جو کیسز ہوتے ہیں ان پر بھی. تو ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہے ہیں. ہمیں جوائن کر رہی ہیں لاہور سے بیرسٹر ردا حسین، ان معاملات پر نظر رکھتی ہیں. ابھی ان کا ریسنٹلی ڈان میں ایک تفصیلی آرٹیکل بھی چھپا ہے اس حوالے سے. ردا، ذرا یہ بتائیں گی کہ جو ریسنٹ پہلے جو یہ معاملہ نظر آ رہا ہے، اس میں سپریم کورٹ کے میں جانا 5 ہائی کورٹ کے ججز کا کتنا غیر معمولی ہے؟ یہ شاہزیب صاحب، سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو 5 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کہ یہ عدالت عظمیٰ میں گئے کیوں ہیں. یہ اس وقت اس لیے گئے ہیں کیونکہ ایک جج ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جسٹس طارق محمود جہانگیری، اور ان کے خلاف ان کے اپنے ہی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ایک آرڈر پاس کیا جس سے ان کو کام کرنے سے روک دیا، اور کہا کہ وہ عدالتی فیصلے نہیں دے سکتے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، وہ عدالت میں prevented from holding court. تو ان کو ایک طرح سے کام کرنے سے پوری طرح سے روک دیا گیا ہے ابھی کے لیے. اور اگر میں تھوڑا کنٹیکسچولائز کروں، جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہیں وہ ان ججز میں سے ہیں جنہوں نے پچھلے سال خط لکھا کہ ایک انکوائری ہونی چاہیے کہ کیا پاکستان میں ایگزیکٹو کی ایک پالیسی ہے کہ وہ عدالتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. اور اس پہ انہوں نے 6 ججز نے یہ پچھلے سال لیٹر لکھا، اور ایک سگنیٹری اس پہ جسٹس طارق محمود جہانگیری بھی تھے. اور پھر جسٹس جہانگیری ان ججز میں بھی تھے جو الیکشن ٹرائیبیونلز پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو 2024 کی الیکشنز ہیں ان کے کیسز سن رہے تھے. تو اس کانٹیکس میں پھر اب جسٹس سرفراز ڈوگر نے ان کو ایک طرح سے کام کرنے سے روک دیا ہے. اور میری نظر میں یہ جو آرڈر پاس کیا گیا ہے جسٹس ڈوگر کے حوالے، اس میں نہ تو آئین میں کوئی اجازت ہے اور نہ ہی قانون میں کوئی اجازت ہے کہ ایک ہائی کورٹ کا جج ایک دوسرے ہائی کورٹ کے جج کو کام کرنے سے روکے.
اور ہمارے آئین میں جو پروسیجر ہے کسی جج کو ہٹانے کا وہ ایک ہی پروسیجر ہے اور وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے ہے. ایک ہائی کورٹ کا جج ایک دوسرے ہائی کورٹ کے جج کے اوپر بیٹھ کے اس کو کام کرنے سے نہیں روک سکتا. مگر اگر ہم ان 5 ججز نے جو پٹیشن فائل کی ہے ان کی اسپیسیفکلی بات کریں, انہوں نے اور براڈر ایشوز بھی اٹھائے ہیں عدالت کی آزادی کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں آزادی سے کام نہیں کرنے دیا جا رہا, اور انہوں نے کہا کہ کیا پاکستان میں انصاف کا نظام ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کیا پرسیپشن جا رہا ہے کہ 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز, ہم سب نے وہ ویڈیو دیکھی, وہ خود گئے عدالت میں اپنی پٹیشن دائر کرنے, اور وہ خود ان پرسن ساری ججز نے پٹیشن فائل کی ہے. اور اگر آپ ان کی پٹیشن پڑھیں ان میں انہوں نے لکھا ہے کہ دس از اے ڈیسپریٹ میجر آف لاسٹ ریزورٹ, کہ وہ ہر اس فورم پہ گئے ہیں, انہیں کوئی جواب نہیں ملا. انہوں نے جسٹس بندیال کو لکھا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہا کہ ہمیں آزادی سے کام نہیں کرنے دیا جا رہا. انہوں نے ابھی کے چیف جسٹس کو بھی لکھا مگر انہیں کوئی جواب نہیں ملا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک آخری قدم ہے ان کا کہ انصاف کے لیے کہ ان کو آزادی سے کام کرنے دیا جائے. انہیں جو شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو اپ ہولڈ کرنا ہے تو انہیں آزادی سے کام کرنے دینا چاہیے. اور اگر ہم یہ تو انہوں نے صرف اپنی پٹیشنز میں بات کی, مگر آپ پریکٹس میں دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت ہو کیا رہا ہے. جسٹس بابر ستار نے فیصلہ دیا کہ جو پی ٹی اے کے چیئرمین ان کے عہدے سے ہٹایا اور کہا کہ ان کی جو تعیناتی ہے وہ درست نہیں تھی اور وہ غلط طریقے سے کی. اگلے دن ایک ڈویژنل بینچ نے اس فیصلے کو معطل کر دیا. اور پچھلے سال جسٹس بابر ستار نے ایک اور فیصلہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایک سرویلنس سسٹم ہے جس کے ذریعے ملک میں شہریوں کی سرویلنس ہو رہی ہے, فون ڈیٹا, موبائل ڈیٹا, ویڈیوز, فوٹو سب کی ایکسیس مل رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر اس سرویلنس سسٹم میں ریاست کی کوئی انوالومنٹ ہو, حکومت کی کوئی انوالومنٹ ہو, تو انہوں نے آرڈر پاس کیا کہ وہ حکومت کو میں وزیر اعظم کو اور ان کے کابینہ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. اس آرڈر کے خلاف اس کو بھی معطل کر دیا, اور صرف معطل نہیں کیا بٹ جسٹس بابر ستار کو روکا گیا کہ وہ اس کیس میں آگے پروسیڈ نہ کر سکیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس طرح آپ نے مثالیں دی, ایک کلیئر ٹریک ریکارڈ بنتا جا رہا ہے کہ عدلیہ کے ایسے فیصلے جو سرکار کو پسند نہ ہوں انہیں کس طرح انڈرمائن کیا جائے, اپنے ججز کو انڈرمائن کیا جائے. ہم نے دیکھا کہ یہ جو ریسنٹ جو پچھلے ہفتے جو کچھ ہوا اس کے بعد بہت سارے وکلاء نے احتجاج بھی کیا, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بار کے جو صدر ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ان وکلاء کے خلاف کارروائی کریں گے. جی شاہزیب صاحب, مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں ملک میں حال اس وقت یہ ہے کہ جو وکلاء احتجاج کر رہے تھے ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی ان کے ہی بار کے صدر نے, اور صرف ایف آئی آر رجسٹر نہیں کی مگر اس ایف آئی آر میں دہشت گردی کے بھی جو قانون ہے 780 وہ بھی لگا دیے. تو اپنے ہی وکلاء کے خلاف جو ویڈیوز تھیں اس احتجاج کی وہ سب کے سامنے تھیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نعرے نہیں لگانے چاہیے تھے, آپ کو جو بھی اعتراض تھا آپ اس پہ کر سکتے ہیں, بٹ دہشت گردی کے قانون لگا رہا ہے ایک بار کا پریزیڈنٹ اپنے ہی وکلاء کے خلاف جو پریکٹس کرتے ہیں اسی عدالت میں, اور پھر وہی انہی لائرز کو بیل دینی پڑی. تو کیا اس اب ہمارے ملک میں احتجاج کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی غلط کام ہو اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائے تو اب اس کے خلاف دہشت گردی کے قانون بھی لگائے گا ایک بار کا پریزیڈنٹ. یہ تو میں کہوں گی ایک بار کے پریزیڈنٹ کے حوالے سے جو اپروچ ہے ایک بالکل ایک طرح سے بیٹریل ہے لائرز کی, کہ جو لائرز انصاف کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, ایک آزاد نظام کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, ان کے خلاف ہی دہشت گردی کو پنش کیا جا رہا ہے. آج ایک فیصلہ تازہ ترین جو آج آیا ہے, جسٹس جمال مندوخیل نے اسے سنایا کہ آپ کو ہمارے ناظرین کو بھی یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے 3 ججوں نے جنوری میں ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کے خلاف توہین عدالت کے ایک مقدمے کی سماعت شروع کی تھی, جنہوں نے ایک کیس ایک ریگولر بینچ کی سماعت کے دائرے سے باہر نکالنے کی کارروائی کی تھی. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی نے ڈپٹی رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کا یہ کیس بہرحال 27 جنوری کو واپس لے لیا تھا, اور پھر چیف جسٹس کو ایک سوال بھجوایا کہ آیا سپریم کورٹ کی جو ریگولر کمیٹی ہے اور آئینی کمیٹی اس کے خلاف توہین عدالت کا اگر کوئی کیس ہو تو اس کی سماعت کے لیے فل بینچ کی تشکیل ہونی چاہیے یا نہیں.
سپریم کورٹ نے آج اس تناظر میں کہا ہے کہ یہ اختیار صرف سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے کہ وہ ججوں پہ عائد الزامات یا فرائض سے غفلت کے معاملات پہ فیصلہ کرے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک عدالت کا جج اسی عدالت کے کسی دوسرے جج کے خلاف نہ تو رٹ جاری کر سکتا ہے نہ کوئی ایکشن لے سکتا ہے۔ یہ جو آج کا فیصلہ ہے، اس تناظر میں آپ جسٹس جہانگیری کا جو روکا جانا ہے اسے کیسے دیکھتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ایک اہم فیصلہ ہے جو آج آیا ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے، مگر میں ایک اگر پوائنٹ کروں کہ یہ جو ججز کو روکنے، اس کام سے روکنے کی ایک پریکٹس تھی یا جو قانون لایا جاتا تھا، جنرل یحییٰ خان کے دور میں ایک قانون لایا گیا جب ملک میں فوجی آمدیت تھی کہ اگر کسی جج کے خلاف کوئی کمپلینٹ ہو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، اس کے دوران جو صدر ہیں وہ جج کو گھر بھیج سکتے ہیں۔ اور یہ جیسے میں نے کہا جنرل یحییٰ خان کا قانون تھا، جن ججز کو انہوں نے گھر بھیجنا تھا وہ اسی جو پریزیڈنٹ آرڈر تھا اس کا استعمال کرتے تھے۔ جو سپریم کورٹ ہے افتخار محمد چودھری کے کیس میں انہوں نے یہ سیٹل کر دیا کہ یہ قانون اس کو غیر آئینی قرار دیا یحییٰ خان کے قانون کو، اور کہا کہ صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، 2 سینئر ترین جج اور 2 ہائی کورٹ کے ججز ہیں، یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی آئینی ادارہ ہے جو ججز کو ہٹا سکتا ہے۔ تو یہ تو افتخار محمد چودھری کے کیس میں سیٹل ہو گیا تھا کہ ایک ہی طریقہ ہے ایک جج کو ہٹانے کا، ایک ساتھی جج اپنے جج کو نہیں ہٹا سکتا اور نہ ہی اسے کام کرنے سے روک سکتا ہے۔ اور جو آج کا فیصلہ آیا ہے جسٹس مندوخیل کا، اس کا کانٹیکس مجھے اس لیے تھوڑا سا فرق لگتا ہے کیونکہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالت عظمیٰ میں اپنی ہی سیاست چل رہی ہے کہ اس کیس میں یہی ہوا تھا کہ ایک ریگولر بینچ ایک کیس سن رہی تھی، وہ پھر ایک آئینی بینچ کو چلا گیا، تو وہ ایک 26ویں آئینی ترمیم کے کانٹیکس میں کیس ہے۔ مگر مجھے لگتا ہے ہمارے عدالتی نظام میں یہ افتخار محمد چودھری کے کیس میں جنرل مشرف نے جب ایمرجنسی لگائی اس کے بعد یہ سیٹل ہو گیا کہ ججز کو آپ اس طرح نہیں ہٹا سکتے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جن ججز نے پی سی او کے تحت مشرف کے دور میں اوتھ لیا، حلف اٹھایا، جب عدلیہ بحال ہوئی، ایک آزاد عدلیہ، اس کے بعد ان پی سی او کے جو ججز ہیں انہوں نے جا کے عدالت میں معافی مانگی کہ انہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا۔ تو میری نظر میں یہ جو جنگ ہے عدالت کی آزادی کی، وہ ہم ایک دفعہ لڑ چکے ہیں اور یہ پرنسپل سیٹل کر چکے ہیں۔ تو آج اس بات کا کتنا امکان ہے کہ جسٹس مندوخیل نے جو ایک فیصلہ سنایا ہے اس کو ایک لارجر بینچ سنے اور اس فیصلے کو واپس کر لے؟ مجھے لگتا ہے آج ہماری جو عدالتوں کا، جیسے میں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایک جج فیصلہ دیتا ہے، اگلے دن ہی نوٹس کیے بغیر اس فیصلے کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے عدالت عظمیٰ میں بھی آج کل یہی ہو رہا ہے کہ ایک کیس کا فیصلہ آتا ہے اور اگلے دن ہی اسی، اگر وہ سرکار کے خلاف فیصلہ ہو پھر تو وہ اور بھی جلدی معطل۔ رضا، آپ نے کہا نا کہ یہ جنگ ہمارا خیال تھا کہ یہ لڑی گئی، کئی جنگیں ہیں جو ہم لوگوں کا خیال تھا کہ لڑ بھی گئیں اور جیت بھی گئیں، جو اب لگ رہا ہے کہ نہیں یار وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، بہت چیزیں ہیں جو سیٹل تھی جو اب انسیٹل ہو گئی ہیں۔ اور میرا خیال ہے، یہ میری اپنی رائے ہے کہ جو ابھی جج صاحبان خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈیسپریٹ لاسٹ ڈچ ہماری اٹیمپٹ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہوگا کچھ نہیں۔ یہ اب اپیل دائر کی جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں لیکن تاریخ کی عدالت میں، کہ گوئنگ فارورڈ 10 سال بعد اگر کوئی بیٹھ کے کوئی ٹاک شو کر رہا ہوگا وہ کہے گا کہ یار ہاں لیکن لوگوں نے یہ ہے نا ذرا، یہ ہے کہ ان میں اتنا دم خم ہے کہ وہ ان کے بس میں جو کچھ ہے وہ کر، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، مطلب جب جج جو ہے وہ خود سائل بن جائے، مدعی بن جائے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو، تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا نظام اب یہ فار دا ریکارڈ ہے، یہ سب کچھ فار دا ریکارڈ، وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ خاموشی سے ریزائن کر کے گھر چلے جائیں، دوسرا آپشن یہ ضروری ہے تاکہ کہیں نہ کہیں ایک کوئی چیپٹر لکھا ہوا ہو کہ یار اس بندے نے، کہ ہم نے لڑائی لڑی، ہم نے کوشش کی، جیتے یا نہ جیتے وہ تو اور فیصلہ ہے۔ رضا حسین، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ساتھ دیا اس سیگمنٹ میں۔ ہم ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو بات کریں گے صدر ٹرمپ کے جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے انڈیا میں کتنی بے چینی ہے۔